بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آواز حق کے ساتھ میں خوشاکر انور زیب اور آج ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں اویس نصیر بھائی۔ سب سے پہلے اویس بھائی بہت شکریہ آپ کا۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے محمد قاسم کے جو ہیں وہ آج تک کون کون سے خواب جو ہیں وہ سچے ثابت ہوئے ہیں۔ عمران خان صاحب کے متعلق انہوں نے خواب دیکھا تھا، پاکستان کے متعلق انہوں نے خواب دیکھے ہیں، اور پاکستان کی معیشت اور دیگر جو ایشوز چل رہے ہیں پاکستان میں اس وقت ان کے متعلق خواب دیکھے تھے۔ تو اویس بھائی سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ۔ دوسرے نمبر پہ آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی تک جو ہے وہ محمد قاسم بھائی کے جو ہے وہ خواب کون کون سے سچے ہوئے ہیں، ثابت ہو گئے ہیں؟ دیکھیں، شاید اس کے اوپر پہلے بھی بات ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ روم میں روم کی شکست اور فیوچر میں دوبارہ فتح کی پیشن گوئی فرمائی تھی۔ وہ واقعہ کافی عرصے کے بعد جا کر 8-9 سال کے بعد جا کر پورا ہوا، لیکن وہ 8-9 سال میں دین کی دعوت تو پھیل رہی تھی، بات تو پھیل رہی تھی جی۔ تو 9 سال بعد جس نے انتظار کر کے بلیو کرنا تھا تو وہ اسی وقت اس نے تو بعد میں بھی نہیں کرنا۔ وہ دیکھیں نا، وہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف اشارہ فرمایا، اللہ کے حکم سے وہ 2 ٹکڑے ہو گیا، لیکن انکار کرنے والوں نے تو انکار کر دیا کہ نعوذ باللہ اس کا جادو چاند پر بھی چل گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو جس نے انکار کرنا ہوتا ہے وہ انکار ہی کرتا رہتا ہے۔ اس کے لیے یہ صرف جو ہے نا وہ بہانے سازیاں ہوتی ہیں، وہ نہیں، اس کے لیے یہ کوئی امپورٹنٹ بات نہیں ہوتی۔ سچے خواب تو سب کو آتے رہتے ہیں، مجھے آ جاتے ہیں، آپ کو آتے ہیں، مجھے پتہ ہے، یہ ان کو آتے ہیں، ان کو آتے ہیں۔ جتنے لوگ، کتنے ہم سینکڑوں درجنوں لوگوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، میری امی کو آتے تھے، میری خالہ کو آتے ہیں، سچے خواب تو آتے رہتے ہیں۔ سچے خواب کا تو کوئی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، وہ تو کئی لوگوں پہ ہوتی رہتی ہے۔ اصل امپورٹنٹ بات یہ ہے، محمد قاسم کے بہت سارے خواب سچے ہو چکے ہیں۔ عمران خان کے فیلئر کا تھا، وہ فیل ہو گیا۔ عمران خان اٹھ کے چلا جاتا ہے کسی میٹنگ سے کہ اگر آپ کو مجھ سے بہتر کوئی بندہ ملتا ہے تو وہ لے آئیں۔ وہ ایگزیکٹلی اسی طرح کے ورڈز عمران خان نے اپنی کسی میٹنگ میں کہے تھے۔ کس میں کہے تھے وہ؟ اس نے کہ آپ کو مجھ سے بہتر کوئی بندہ ملتا ہے تو وہ کر لیں۔ اپنی کسی کابینہ کی میٹنگ میں غالباً کہا تھا اس نے، پرویز خٹک کے ساتھ بحث میں اس نے کہا، ایگزیکٹلی وہی بات ہوئی۔ پھر وہ فیل ہو جاتا ہے، وہ فیل ہو گیا۔ عمران خان کے جو قبر کو اس نے سجدہ کیا تھا، نعوذ باللہ من ذالک، کے شرک کیا تھا، اس وجہ سے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، اس لیے وہ نہیں ہو سکا کامیاب۔ درجنوں ہیں۔ پھر 2018-19 سے لے کر یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ جو پاکستان کے جو اسٹیٹ ہے وہ باہر کے لوگوں سے کہتی ہے کہ آپ پیسے بھیجیں اور تاکہ ہم اکانومی کو بہتر کر سکیں، خرچے کم کریں۔ ایگزیکٹلی وہی باتیں ہوئی تھیں عمران خان جب آیا تھا شروع میں۔ کتنے پورے ہو چکے ہیں، لیکن یہ میٹر، مطلب جس نے نہیں سمجھنا اس کے لیے یہ میٹر ہی نہیں کرتا۔ اصل بات جو ہے نا وہ محمد قاسم بن عبد الکریم کے جو خواب ہیں ان میں کہ ان کے اندر ایسی چیزیں ہیں کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا چھوڑ دو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہی ان کی دعوت ہوگی۔ وہ لوگوں کو شرک سے منع کریں گے۔ جب نہیں لوگ باز آئیں گے تو پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آتا تھا، تباہ و برباد کر دیا جاتا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ اب کی بار کہ آپس میں لڑا دیا جائے گا، کافر کافر کو مار رہا ہوگا، اور جو مسلمانوں میں سے نہیں مانیں گے ان کو بھی کافر مار رہے ہوں گے، اور پھر جو تھوڑے رہ جائیں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، جو واقعی شرک اور اس سے کی اقسام سے خود کو بھی پاک کریں گے، امام مہدی کی دعوت پر لبیک کہیں گے، وہ امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اور پھر قتال ان کے ساتھ کیا جائے گا جو مسلمانوں کے خلاف جنگ کریں گے۔ ایسے نہیں ہے کہ بس ایک دم ہی آئیں گے، امام مہدی کا پتہ نہیں ہم نے کیا کنسیپٹ بنایا ہوا ہے۔ اور بھائی اچانک کیا کر رہے ہیں یار مسلمان؟ اچانک خروج تو دجال کا ہوگا، کون سی چیز کدھر لگا رہے ہیں؟ دجال کسی بات پر غضبناک ہو کر اچانک نکل آئے گا۔ امام مہدی کا ایسا معاملہ نہیں ہے۔ امام مہدی پہلے سے مشہور ہوں گے، ان کی دعوت ہوگی، پھیل رہی ہوگی، کچھ لوگ مان چکے ہوں گے، کچھ نہیں مانیں گے، کچھ ان کے ساتھی ہوں گے، کچھ نہیں ہوں گے، کچھ مخالف ہوں گے، کوئی دشمن ہوں گے، کوئی دوست ہوں گے، یہ معاملہ چل رہا ہوگا، اور ان کی دعوت کیا ہوگی؟ شرک کو ختم کرنا۔ بے شک اس وجہ سے وہ مشہور ہوں گے، لیکن پھر بھی وہ مان نہیں رہے ہوں گے کہ میں امام مہدی ہوں۔
وہ صرف لوگوں کو یہی کہیں گے کہ شرک کو ختم کرو، شرک کو ختم کرو، شرک کو ختم کرو۔ پھر آخر کار جب اللہ کے عذاب کا کوڑا برسے گا، مسلمانوں کو جھنجھوڑا جائے گا، مسلمانوں کو مار پڑ رہی ہوگی، پھر جا کر آخر کار مسلمانوں کو ریلائز ہوگا، اور پھر مدینہ منورہ میں جب مار پڑ رہی ہوگی، خانہ جنگی کی صورتحال ہوگی، مکہ اور مدینہ تک فساد پہنچ چکا ہوگا نعوذ باللہ من ذالک، پھر لوگ زبردستی ان سے کہیں گے اچھا اچھا ہم مانتے ہیں آپ کی بات مانتے ہیں، آپ کی دعوت مانتے ہیں، اور ہم یہ بھی ریلائز کرتے ہیں کہ آپ ہی دراصل امام مہدی، ہم پہلے سمجھ نہیں چکے تھے، لہٰذا آپ ہم سے بیعت لیں۔ لیکن وہ نہیں لیں گے، وہ کہیں گے کہ میں نہیں ہوں امام مہدی، میں تو صرف وہی بات بتا رہا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے بتائی گئی ہے، اور غالب امکان ہے کیونکہ نبوت کا 46واں حصہ سچے خواب ہیں، تو وہ خوابوں کے ذریعے ہی آنا ہے نا، اب الہام اور وحی تو نہیں ہے، وحی تو ختم ہو گئی، الہام کا اعتبار نہیں ہے۔ سچے خواب بھی وہی چیز ہیں جن کی احادیث میں بھی بار بار تاکید آئی ہے، سچے خواب بھی وہی چیز ہیں کہ جو قرآن میں بھی جن کو بار بار جن کے اوپر زور دیا گیا، لہٰذا سچے خوابوں کے ذریعے ہی ان کی دعوت بھی پہنچے گی، بات بھی پہنچے گی۔ پھر وہ یہی کہیں گے کہ مجھے تو صرف خواب پھیلانے کا حکم دیا گیا تھا، میں وہی پھیلا رہا تھا، مجھے امام مہدی مت بناؤ۔ وہ وہاں سے پھر چلے جائیں گے مکہ معظمہ، پھر مکہ معظمہ میں بھی زبردستی ان کو باہر لایا جائے گا، ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے کی کوشش کی جائے گی، وہ پھر انکار کریں گے، لیکن بہرحال زبردستی ان کو لوگوں کے اصرار پر بیعت لینی پڑے گی لوگوں سے۔ بہت شکریہ۔ تو یہ والا معاملہ ہوگا۔ تو یہ جو کوشچن ہے نا کہ محمد قاسم کے کون سے خواب سچے ہو چکے ہیں، کون سے نہیں ہو چکے، یہ ہوگا دشمنوں کے لیے۔ اچھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے فراست دی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے بصیرت دی ہے، اس کو تو ویسے ہی سمجھ میں آ جانی چاہیے بات، اس کو سمجھ جانا چاہیے کہ اصل میسج کیا ہے۔ خواب کا سچا ہونا امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے، لیکن سچے خواب بہت لوگوں کو آتے رہتے ہیں۔ اصل میسج جو محمد قاسم کے خوابوں میں ہے وہ یہ ہے کہ شرک اور اس کی اقسام کو ختم کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو فتنوں سے، تکلیفوں سے، آزمائشوں سے اور اپنے غضب سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ بہت شکریہ اویس بھائی، انشاءاللہ اگلی بار بھی کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔